میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رفیق الحرمین صفحہ 92۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ لکھتے ہیں، حضرت علامہ شامی قدسہ سرہ الثانی نے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے، کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت جنت میں بے حساب داخلے کی دعا مانگی جائے اور درود شریف پڑھا جائے۔ نوری چادر تنی ہے کعبے پر، نوری چادر تنی ہے کعبے پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ جب بھی مکہ مکرمہ حاضری ہوگی، کعبے پر پہلی نظر پڑے گی، جنت میں بے حساب داخلے کی دعا مانگیں گے اور درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک المعجم الکبیر لطبرانی میں ہے، حدیث نمبر ہے 5942، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے، فرمان مصطفیٰ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت بندہ مومن کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور یاد رکھیں کہ اچھی نیت کے بغیر کوئی بھی عمل خیر ثواب نہیں دیتا، اور ثواب کے کام میں جس قدر زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اسی قدر اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک عمل ہے، نیتیں زیادہ ہیں، جس قدر زیادہ کریں جبکہ وہ نیت کا محل بھی ہو تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، حسب موقع عز و جل جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ ما شاء اللہ انشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ کہنے کی نیت فرما لیجئے۔ نیکی کی دعوت دی گئی، اس پر عمل کروں گا، ہو سکا تو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔
اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت بھی کیجیے. یہ نیت اس کے لیے درست ہوگی جس کے پاس لکھنے کا انتظام بھی ہو. لکھا کام آتا ہے. علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھنے کی نیت فرما لیجیے، بلکہ عملی مظاہرہ بھی فرمائیے. ہاتھوں ہاتھ بیٹھ جائیں حاضرین، تو جب تھک جائیں تو جیسے آسانی ہو پھر دوبارہ ویسے بیٹھ جائیں، جب ایزی ہو تو پھر دوبارہ دو زانوں بیٹھ جائیں. با ادب با نصیب. میں مزید یہ نیت کیے لیتا ہوں کہ اس بیان کا ثواب اور میرے نام اعمال میں اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو نیکیاں ہیں، میں اسے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نظر کرتا ہوں. بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے رسولوں اور نبیوں علیہم السلام کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں. صحابہ کرام علیہم رضوان، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار علیہم رضوان، حضور غوث اعظم دستگیر علی رحمۃ اللہ القدیر، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمۃ اللہ القوی، سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رب العزت، سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے جملہ اہل خانہ اور آپ کے والدین اور آپ کی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا حافظ حکیم مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے اس کتاب کے نازل فرمانے کی درخواست کی. حکم ہوا 30 روزے رکھیں. جب وہ روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی. آپ نے مسواک کی. ملائکہ نے یعنی فرشتوں نے عرض کیا ہمیں آپ کے دہن مبارک سے بڑی محبوب یعنی پسندیدہ عمدہ اچھی خوشبو آیا کرتی تھی. جب آپ نے مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ میں 10 روزے اور رکھیں، اور فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو میرے نزدیک خوشبو مشک سے زیادہ اطیب یعنی پسندیدہ ہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت عنایت فرمائی. یک بارگی قرآن پاک بتدریج نازل ہوا. اس میں حلال و حرام کا بیان تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے ماہ ذی قعدہ میں روزے رکھے، 30 روزے رکھے، اور 10 روزے جو ماہ محترم ذوالحجۃ الحرام اس کے پہلے عشرے کے رکھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توریت عنایت فرمائی. اس کے تحت پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوتا ہے، سنیے: وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً
ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی، تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا۔ پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 ارشاد ہوتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ترجمہ کنز الایمان، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ کون سی 10 راتیں؟ تفسیر خزائن العرفان میں بہت کچھ لکھا ہے، اس میں سے کچھ عرض کر رہا ہوں کہ یکم ذی الحجہ کی فجر کی، اس صبح کی قسم، کس صبح کی؟ یکم ذی الحجہ کی، جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، مراد ان سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی قسمیں یاد فرمائی ہیں، اپنی ذات کی قسم، صفات کی قسم، افعال کی قسم، ہواؤں کی قسم، فرشتوں کی قسم، طور کی قسم، قلم کی قسم، اس کے لکھے کی قسم، روز قیامت کی قسم، لفظ لوامہ کی قسم، انجیر کی، زیتون کی، کوہ طور کی، شہر مکہ کی، جان مصطفیٰ کی، چاند، سورج، تاروں کی، بہت ساری قسمیں۔ یہ قسمیں بات کو مؤکد کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے، اور جس چیز کی قسم یاد فرمائی گئی اس کی شان و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالی نے ذوالحجۃ الحرام کی صبح اور اس کی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی، سے معلوم ہوا یہ جو 10 راتیں، یہ 10 دن جو آنے والے ہیں، یہ بہت شان والے اور عظمت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کنز العمال حدیث نمبر 35182، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ عز و جل کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا راہ خدا میں جہاد کرنا بھی؟ ارشاد فرمایا، ہاں، راہ خدا میں جہاد کرنا بھی، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی نیک عمل قربانی کے 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور ثواب والا نہیں۔ تو یہ بہت افضل اور اعلیٰ اور نیک اعمال کرنے کے دن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں لکھا ہے، یہ فیضان سنت جس سے الحمدللہ خوش نصیب اسلامی بھائی گھروں میں درس دیتے ہیں اور گھر میں مدنی ماحول بناتے ہیں، مدرسے میں درس دیتے ہیں، مدرسے میں مدنی ماحول بناتے ہیں، اس کا درس دے دے کر جامعہ میں مدنی ماحول بناتے ہیں، مسجد میں درس دے کر مسجد میں مدنی ماحول بناتے ہیں، دکان پر درس دے کر دکان میں مدنی ماحول بناتے ہیں۔ الحمدللہ اپنی دکان پر درس دیں گے تو دکان پر مدنی ماحول بنے گا، مارکیٹ میں درس دیں گے مارکیٹ میں مدنی ماحول بنے گا۔ دوستوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی کرنے کے بجائے فیضان سنت پڑھ کر سنائیں گے، انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول بنتا جائے گا۔ الحمدللہ اسلامی بھائی بھی درس دیتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی درس دیتی ہیں، اور ان دنوں میں درس میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اس میں امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر ہے اوپر سے 565، بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رمضان کے بعد سب دنوں سے افضل دن ہیں۔ تو یہ افضل دن ہیں، اور ان دنوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو کاش ہم ان 10 دنوں میں، اور ان 10 دنوں میں کیا، اپنے مقصد حیات کو سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اپنی زندگی کو طاعات و عبادات میں گزارنے کی سعادت پالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، خاص مقصد ہے، وہ مقصد عبادت ہے۔ جیسا کہ پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ صدر الافاضل لکھتے ہیں اس آیت کے تحت، اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ پارہ 27 سورہ ذاریات آیت 56 ارشاد ہوتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ پارہ 12 سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی اس کے تحت لکھتے ہیں، یعنی میری عبادت کرو میں قبول کروں گا، جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے، یا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، یا مجھے پکارو میں جواب دوں گا، یا مجھ سے بھیک مانگو میں عطا کروں گا۔ بہرحال دعا کرنی ہی، رب سے ہر چھوٹی بڑی چیز مانگنی بھی عبادت ہے، اس کا حکم دیا گیا۔ فرماتے ہیں خیال رہے اس عبادت یا دعا کے قبول کرنے کا وعدہ ہے جو قابل قبول ہو۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے ہیں، اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، اس طرح کے رب کی عبادت میں اپنی توہین سمجھتے ہیں، مسجد میں آنے، فقراء کے ساتھ کھڑے ہونے میں اپنی ذلت تصور کرتے ہیں، جیسے عام سرداران قریش کا حال تھا۔ تو ان کے بارے میں فرمایا ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ تو یہ 10 دن ہی کیا، مسلمان کا تو ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ہی گزرنی چاہیے۔ مگر عبادت میں دل لگتا نہیں، تلاوت میں دل لگتا نہیں، ذکر میں دل لگتا نہیں، درود میں دل لگتا نہیں، نیکی کے کاموں میں دل لگتا نہیں۔ وجہ کیا؟ دل سخت ہو گیا، دل گناہ کر کر کے سیاہی میں گھر گیا، گناہوں کا ایسا اس پر اثر ہوا کہ وہ خول چڑھ گیا سیاہی کا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے عصیان میں بدمست ہم یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی،
ہو کرم یا خدا یا الہی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکاشفۃ القلوب جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ایک جوان جو احادیث رسول کو سنا کرتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آیا اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب شہنشاہ عرب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے اسے بلایا، پوچھا تجھے کس بات نے اس پر آمادہ کیا کہ تو نے روزہ رکھ لیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج کے ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانیوں اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ جب 8ویں ذی الحجہ کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ جب 9ویں کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانی اور راہ خدا میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ کمر باندھ لیں، ہمت کریں اور ہمت کر کے اس ماہ ذو الحجۃ الحرام کے بالخصوص یہ جو 9 دن ہیں اس کے روزے رکھنے کی سعادت پالیں۔ کتنا اجر و ثواب ہے، سبحان اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حج کے 10 ایام میں اللہ عز و جل کی عبادت اس کے نزدیک دیگر ایام کی نسبت زیادہ محبوب ہے، اور ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان میں سے ہر رات کا قیام شب قدر میں قیام کے برابر ہے۔ یہ جو دن اور رات آ رہے ہیں، راتیں بھی عبادت کی ہیں، دن بھی عبادت کے ہیں۔ رات عبادت کریں، قیام کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اور دن میں روزہ رکھیں۔ کھانے پینے اور سونے کے بہت دن، اس میں عبادت کر لیں۔ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور رات کا قیام شب قدر میں قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 196، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با قرینہ، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذو الحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 3764، ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ یعنی 9 ذو الحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ حج کرنے والے پر جو میدان عرفات میں ہے اسے عرفہ کے دن روزہ مکروہ ہے۔
حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اب یہ 1000 روزوں کے برابر ہے عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجۃ الحرام کا روزہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے، حاضرین کو بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، کہ ہم یہ روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، بلکہ یہ 9 دن کے روزے ہمیں نصیب ہو جائیں۔ ہماری امی جان اس دن کے روزے کا کس قدر اہتمام فرماتی تھیں۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سنی، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 25712 سنی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے دن سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئے۔ ام المؤمنین روزے سے تھیں اور گرمی کی شدت کے باعث ان پر پانی کے قطرے ٹپکائے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، آپ افطار کر لیجئے کہ اس دن کا روزہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، میں افطار کروں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب نیکیاں اکٹھی کرنے کا کیسا جذبہ ہے، حدیث نبوی پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ ہے کہ سخت گرمی اور نفلی روزے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو اس عشرہ ذی الحجۃ الحرام میں نفلی روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے، عام دنوں میں بہت فضیلت ہے، اور ان دنوں میں یہ فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں بھی ہمارے ہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی برکت سے پیر کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ خوش نصیب اسلام بھی رکھتے ہیں، جامعات میں مناجات افطار کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، مراکز میں بھی بعض جگہ پر ہوتا ہے، اور مدنی انعامات میں بھی امیر اہل سنت نے ہر ہفتے پیر کا یا کسی دن کا نفلی روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ نفلی روزہ رکھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ۔ طبرانی کبیر حدیث نمبر 935، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا، سیب سے بڑا ہوگا۔ وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ ارشاد فرمایا، جس نے رضائے الہی عز و جل کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے۔ تو میں مشورہ دیتا ہوں سب اسلامی بھائیوں کو کہ
ہمت فرما کر عشرائے ذوالحجۃ الحرام کے روزے رکھنے کی سعادت پانے کی نیت فرما لیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہ بھی ہمت کریں اور یہ بھی روزے رکھیں. مزید بہت سارے فضائل جو ہیں یہ فیضان سنت میں، یہ نفلی روزوں کے فضائل کے تعلق سے امیر اہل سنت نے لکھے ہیں. بہت کثیر فضائل لکھے ہیں. مثلا آپ نے لکھا ہے کہ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے. اس میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں. ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں. مزید دینی فوائد: ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات، جنت کا حصول. دنیاوی فوائد: روزے میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت کی بچت، اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح، بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان. اور تمام فوائد کی اصل کیا ہے؟ اس سے یعنی نفلی روزوں سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے. پھر پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 بھی آپ نے لکھی ہے کہ روزہ داروں کے لیے بخشش کی بشارت ہے. اس آیت میں بیان کیا گیا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ان دنوں میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں. لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو. ایک روایت میں ہے ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو. اور ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں عمل کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت ان دنوں میں کرنی چاہیے. کن دنوں میں؟ ذوالحجۃ الحرام کے اول عشرے میں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے. ذوالحجۃ الحرام کے عشرے میں بھی، اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 597. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے، یہ کلمہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے. جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، 7ویں آسمان سے لے کر تاتو سرا تک کو بھر دیتا ہے. جب تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا. آئیے سوال کرتے ہیں. یا رب مصطفیٰ کوئی ایسا سبب بنا، یا رب مصطفیٰ کوئی ایسا سبب بنا، سائے میں موت گنبد خضرا کے آ سکے، سائے میں موت گنبد
خضرا کے آ سکے. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: جو لوگ اللہ عز و جل کے جلال، تسبیح، تکبیر اور تحمید کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کلمات عرش کے گرد طواف کرتے ہیں. ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح ہوتی ہے. وہ اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ عز و جل کے ہاں ہمیشہ تمہارا تذکرہ ہوتا رہے؟ اس سے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جو کچھ لکھا گیا وہ مجھے یاد آ گیا، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے، فرمایا اچھی باتیں مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ان کا اخروی نفع تو یہ ہے کہ ہر کلمے سے ایک پیڑ یعنی درخت جنت میں لگایا جاتا ہے. اور اسی کو فرمایا گیا ترجمہ کنز ایمان: اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ترجمہ کنز ایمان: اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تمہارے رب کے ہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور فی الحال ان کا نفع یہ ہے، کن کا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. ان کا اخروی فائدہ کیا کہ ہر کلمے کے بدلے جنت میں درخت لگے گا. اور فوراً فائدہ کیا کہ وہ کلمات منہ سے نکل کر ہوا میں جمع رہتے ہیں، قیامت تک تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور اپنے قائل کے واسطے مغفرت مانگیں گے. سبحان اللہ. تو کاش فضول باتوں سے جان چھوٹ جائے، تیری میری سے جان چھوٹ جائے، لغویات سے جان چھوٹ جائے، غیبت، چغلی، یاوہ گوئی، دل آزار باتوں سے جان چھوٹ جائے. یہ موسم پر تبصرے، یہ میچوں پر تبصرے، یہ سیاست، یہ لوگوں پر تبصرے، اس سے جان چھوٹ جائے. اور کاش ہم اللہ اللہ کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہیں، فضول باتوں سے بچ جائیں. کاش. آئیے دعا کرتے ہیں. فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اللہ عز و جل کو 4 کلمات بہت پسند ہیں. نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 والحمد للہ، نمبر 3 ولا الہ الا اللہ، نمبر 4 واللہ اکبر. ان میں سے جس کلمے کو پہلے کہو کوئی حرج نہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: جو سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تو حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہاتھوں ہاتھ درخت لگوائیے
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ اجر و ثواب میں بڑھ گئے کیونکہ وہ ہماری ہی طرح عبادت کرتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جس کے ذریعے تم اگلوں اور پچھلوں کے اجر کو پالو، اور اجر میں تمہارے برابر کوئی نہ ہو سکے مگر جو تمہاری مثل کہے۔ وہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ کتنا آسان ہے، زبان پر تو بہت آسان ہے مگر میزان پر بہت بھاری کلمے ہیں یہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو اس کی عادت بنائیں، اور سوتے وقت اگر یہ عمل کریں، سبحان اللہ، دن بھر کی تھکن دور ہوگی اور اگلے دن کام پر قوت حاصل ہوگی۔ کاش نیکی پر قوت حاصل کرنے کی نیت کریں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سوتے وقت یہ پڑھیں۔ تسبیح فاطمہ اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا تسبیح، تحلیل اور تقدیس کو خود پر لازم کر لو، اس سے کبھی غفلت نہ برتنا، اور انگلیوں پر شمار کیا کرو کیونکہ انہیں بولنے کی قوت عطا کی جائے گی، یعنی وہ بروز قیامت گواہی دیں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شمار کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے دیکھا۔ تو اللہ میں توفیق دے، ان دنوں میں ہم نفلی روزے رکھیں، ان دنوں میں عبادت کریں اللہ تبارک و تعالی کی، اور ذکر اللہ کا ثواب بالخصوص سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا ہم کثرت کے ساتھ، کاش اس عشرے میں بالخصوص کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اور عام دنوں میں اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے تو ان دنوں میں تو ہمت کریں بھائی، یہ تو خاص عبادت کے دن ہیں، اجر و ثواب اس میں بڑھایا جاتا ہے۔ اگر عام دنوں میں اشراق نہیں پڑھتے، پڑھنی چاہیے، حج کا ثواب ملتا ہے، بھی روزانہ حج کا ثواب ملے اور کیا چاہیے۔ فجر کی نماز پڑھی اور ہم نے کوئی دنیاوی باتیں نہیں کی، ذکر اللہ میں مشغول رہے، سورج طلوع ہوا اس کے 20 منٹ کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، حج کا ثواب مل جائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ کچھ عیادت کی سنتیں اور آداب، کچھ مدنی پھول اس تعلق سے عرض کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مریض کی عیادت کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، تجھے بشارت یعنی خوشخبری ہو، تیرا چلنا اچھا ہے، تو نے جنت کے ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ اتباع سنت کی نیت سے عیادت کیجئے۔ اگر محض اس لیے بیمار پرسی کی کہ جب میں بیمار پڑوں تو وہ بھی میری تیمارداری کے لیے آئے تو ثواب نہیں ملے گا۔ کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور مرض کی سختی دیکھیں تو اس کو ڈرانے والی باتیں نہ کریں، مثلا تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ ہی اس انداز پر سر ہلائیں جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ عیادت کے موقع پر مریض یا دکھی شخص کے سامنے اپنے چہرے پر رنج و غم کی کیفیت نمایاں کیجیے۔ بات چیت کا انداز ہرگز ایسا نہ ہو کہ مریض یا اس کے عزیز کو وسوسہ آئے کہ یہ ہماری پریشانی پر خوش ہو رہا ہے۔ مریض کے گھر والوں سے بھی اظہار ہمدردی کیجیے، اور جو خدمت یا تعاون کر سکتے ہوں کیجیے۔ مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت پوچھیے اور اس کے لیے صحت و عافیت کی دعا کیجیے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے لا بأس طہور انشاء اللہ تعالی، مریض سے اپنے لیے دعا کروائیے کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنے جاوے تو اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے، پھر زبان سے یہ یعنی اس کی طبیعت کیسی کہے، اس سے بیمار کو تسلی ہوتی ہے، مگر بہت دیر تک ہاتھ نہ رکھے رہے۔ یہ ہاتھ رکھنا اظہار محبت کے لیے ہے۔ مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو۔ بیماری کے فضائل اور اللہ عز و جل کی رحمت کے تذکرے کیجیے تاکہ اس کا ذہن ثواب آخرت کی طرف مائل ہو اور وہ شکوہ شکایت کے الفاظ زبان پر نہ لائے۔ عیادت کرتے ہوئے موقع کی مناسبت سے مریض کو نیکی کی دعوت بھی پیش کیجیے، خصوصاً نماز کی پابندی کا ذہن دیجیے۔ بیماریوں میں کئی نمازی بھی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مریض کو مدنی چینل دیکھنے کی رغبت دلائیے اور اس کے برکتوں سے آگاہ کیجیے۔ مریض کو مدنی قافلوں میں سفر کی اور خود سفر کے قابل نہ ہو تو اپنی طرف سے گھر کے کسی فرد کو سفر کروانے کی ترغیب فرمائیے، اور مدنی قافلوں کی وہ مدنی بہانیں سنائیے جن میں دعاؤں کی برکتوں سے مریض کو شفائیں ملی ہیں۔ اور بھی بہت سارے مدنی پھول امیر اہل سنت نے درج فرمائے ہیں۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔